بسم اللہ ہمارے پروگرام بے نقاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید۔ ناظرین، ضلع میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حوالے سے عوام میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ سول سوسائٹی اور وکلا جو ہے اس پر بہت سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ جب کچا میں تھانہ ماشکا کے علاقے میں جب 12 شہادتیں ہوئی تو اس کے بعد اس وقت کے ڈی پی او عمران احمد ملک کو جو ہے فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا، اور ان کا جو سابق ڈی پی او تھے رضوان عمر گوندل صاحب، ان کو واپس لے آئے تاکہ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن کرائم کنٹرول نہیں ہوا۔ ایک تو کچا جو ہے وہاں کا وہاں کھڑا ہے، بلکہ وہاں سے جو ہے بڑے بڑے ویلاگر پیدا ہو گئے اور پولیس کو چیلنج دے رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہو ہمارا۔ اور دوسری طرف پکے میں جو ہے ڈاکو گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پر ایک ہی رات میں یعنی 7:30 بجے شروع ہوتے ہیں اور 22-24 وارداتیں کر دیتے ہیں، اور اس کا مقدمہ ایک ہی درج کیا جاتا ہے۔ متاثرین جو ہیں 12 سے 14 یا اس سے بھی زیادہ تعداد ہو سکتے، لیکن ایک ایف آئی آر درج کی اور کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ایک بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مرزا امین خان صاحب موجود ہیں، ضلعی صدر پیپلز لائر فورم اور سابق جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان کے۔ جی مرزا امین خان صاحب، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشنی کے قلم کار ہے، ہمیشہ کی طرح آپ نے ایک حق اور سچ کی بات کی ہے۔ میں گلشن ناصر کی بات سب سے پہلے کروں گا۔ میں یہ سٹی سرکل رحیم یار خان کا علاقہ ہے، اور یہ تقریباً تھانہ ایئرپورٹ سے تقریباً 5 سے 7 منٹ کا فاصلہ ہے۔ جی 25 تاریخ کی شام کو 7:30 بجے، مطلب یہ کہ رحیم یار خان کی تاریخ میں سٹی رحیم یار خان کے اندر پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے جی کہ 6 ڈاکو آتے ہیں، وہ آ کے ناکہ لگاتے ہیں، ایک فیملی آتی ہے، اس کو وہ باندھ لیتے ہیں، ان سے لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے موبائل چھین لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو کماد کی فصل میں باندھ کے بٹھا دیتے ہیں۔ پھر دوسری فیملی آتی ہے 20 منٹ بعد، ٹھیک ہے، اس کو لوٹتے ہیں۔ تیسری آتی ہے، سر کم و بیش 20 فیملیوں کو انہوں نے لوٹا ہے، تقریباً 20 تقریباً ٹھیک ہے۔ 7:30 سے لے کے 9:30 بجے تک انہوں نے لوٹ مار کی، تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ لوٹ مار کرتے ہیں ناکہ لگا کے۔ جی وقفے سے جس طرح گلشن ناصر کی فیملی آتی تھی اس کو باندھ لیتے تھے، دوسری آئی، تیسری آئی، اس طرح تقریباً 20 کے لگ بھگ غالباً یہ فیملی تھی۔ نہیں، یہ علاقہ جو ہے سنسان ہے، یہ جنگل ہے۔ سر یہ سٹی رحیم یار خان کی بات کر رہا ہوں جی یہ دیکھیں نا، یہی تو مطلب ایک اس وقت شہر کے اندر ایک خوف و ہراس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگلے دن غلہ منڈی شاہی روڈ کے جو ایک تھانہ، وہ بھی بی ڈویژن کا علاقہ ہے، سٹی سرکل رحیم یار خان ہے، جی وہاں پہ بھی ایک 25 لاکھ کی دن دیہڑے ڈکیتی ہوتی ہے۔ جی تو اس وقت تو حال یہ کچے سے بھی برا ہو چکا ہے جو سٹی رحیم یار خان کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا کیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے ایک نوجوان جو ہے جس کا نام آصف صدیقی ہے، جی گلشن ناصر کا رہائشی ہے، وہ وہاں سے ڈاکوؤں سے چنگل سے بھاگ جاتا ہے۔ بھاگ کے وہ، یہ میں 25 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، 25 آج سے 5 دن قبل، جی وہ اس ناکے سے بھاگتا ہے، بھاگ کے جا کے 15 پہ کال کرتا ہے۔ پہلی کال کرتا ہے، پولیس نہیں آتی، پھر وہ 15-20 منٹ ویٹ کرتا ہے، پھر دوسری کال کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، چوتھی کرتا ہے، 5ویں کال کرتا ہے، اور یہ وہ ٹائم جو ہے ڈی پی او صاحب خود دیکھ لیں ان کالوں کا۔ جی 1.5 گھنٹے بعد پولیس پہنچتی ہے، جب ڈکیت جو ہے وہاں سے ایک 125 موٹر سائیکل، جی ایک بندے کا دوسرے بندے کا 125 موٹر سائیکل، جی اور تقریباً 22 خاندانوں سے نقدی جو وہ لوٹی، وہ لوٹ کے وہ فرار ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً کتنی رقم بنتی ہے جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اندازہ جو ہے کم، دیکھیں کسی کے پاس 20,000 ہے، کسی کے پاس 28,000 تھا، تقریباً کوئی 5 لاکھ روپے کا، اور 2 موٹر سائیکل بھی، اور 2 موٹر سائیکل بھی وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ موبائل فون وہاں پہ پھینک جاتے ہیں، سارے کے سارے موبائل فون ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ ٹھیک ہے۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک 5 دن ہو گئے ہیں، پراگرس بالکل مطلب تھانہ ایئرپورٹ کی
اچھا یہ 25 کی کاروائی FIR کب درج ہوتی ہے؟ اچھا وہ 25 کی رات اسی دن ہی مطلب یہ ہے کہ درج ہو جاتی ہے تقریباً، مطلب ہے کہ 10 بجے لوگ سارے پہنچ جاتے ہیں تھانے میں، تو وہاں پہ جو ظلم کی بات ہے کہ ایک ہی FIR لانچ کرتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ 4 بندوں سے واردات ہوئی ہے ٹوٹل، باقی وارداتی جو ہے نا وہ ہضم کر جاتے ہیں، اس واردات کا ذکر ہی نہیں کرتے پوری کی پوری۔ اس طرح کے مطلب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سٹی سرکل رحیم یار خان کے اندر ڈاکوں کا گھات لگا کے بیٹھ جانا، ناکہ لگا کے بیٹھ جانا اور پھر لوٹنا، اور 10 منٹ کے فاصلے پہ تھانے کا ہونا، اور پھر تھانے کو متعلقہ تھانے کو اطلاع دینا، 15 پہ 5 مرتبہ کال کرنا، 1.5 گھنٹے بعد پولیس کا وہاں پہ آنا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے DPO رحیم یار خان کے لیے بھی، اور SHO ایئرپورٹ کے لیے بھی، اور سٹی سرکل رحیم کے جو SDPO صاحب ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج عوام دیکھیں خوف و ہراس میں ہے۔ آج عوام جو ہے اتنی کی خوف و ہراس ہے گلشن ناصر کے اندر کہ لوگ بچارے شام پڑتے ہی گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ اس کا گھر کے اندر تڑپ رہا ہے، اگر کوئی اس کو ایمرجنسی ہے، کوئی مہمان لینے جانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باہر کہیں ڈاکو نہ بیٹھے ہوں۔ صحیح۔ اچھا پھر DPO صاحب نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ آپ وکیل ہیں بطور قانون دان، تو آپ نے رابطہ کیا اس حوالے سے، آواز اٹھائی؟ ہاں DPO صاحب کا یہ حال ہے، آپ جا کے دیکھ لیں کہ DPO صاحب جناب تقریباً 4 یا 5 بجے شام کو آفس آتے ہیں۔ سائلین بچارے صبح 8 بجے سے لے کے شام تک ذلیل و خوار ہو کے گھر کو چلے جاتے ہیں، اور DPO صاحب سوئے ہوئے اٹھ کے وہاں سے ساری رات نہیں دیکھیں یہ بات نہیں، کچے کو بھی دیکھنا ہے، باقی تھانہ جات بھی ہیں، کھلی کچہریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے SP انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، وہ تمام معاملات دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا میں اس میں بتاتا ہوں، آپ ایسے کریں کہ عوامی نمائندوں سے پوچھ لیں کہ اس وقت جو ہے کہ کیا ان کے فون اٹھاتا ہے DPO صاحب؟ کسی کا بھی فون نہیں اٹھاتے وہ فون تکلیف ہی نہیں کرتے، اگر کوئی اٹھا لے تو ان کا PA اٹھاتا ہے، کہتے ہیں جی صاحب سو رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ وکیل، سیشن جج، ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج، وہ 8 بجے کورٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اور ہمارا DPO اس وقت سو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پولیس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہے، انہوں نے بہت سارے تھانے کچے کو بھی دیکھنا ہے، باقی معاملات بھی ہیں، اور ان کو عوام کو دیکھنے کے لیے، سائلین کو دیکھنے کے لیے تو باقی SP انویسٹیگیشن ہے، SP لیگل ہے، باقی معاملات دیکھ رہے ہیں، DSP صاحبان ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو ڈکیٹی ہوئی ہے تو 4 لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو مدعی بنایا ہے، باقی جو ہے ان کا مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہ احتجاج نہیں کر رہے؟ کیا وہ آپ کے رابطے میں ہیں؟ بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، مطلب یہ جو ملکہ آبادیاں ہیں، گلشن ناصر، حویلی ورندہ، یہ سارے سٹی سرکل کے اندر آتا ہے، گڑیلا کانجواں، عباس نگر، بستی نائیاں، یہ ساری بستیوں کی اس جمعے کو ہماری میٹنگ ہے، اور ہم بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہوگا۔ وہ احتجاج وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں 5 دن ہو گئے، ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں DPO رحیم یار خان کی طرف، اور SHO ایئرپورٹ کی طرف، اور SDPO سٹی سرکل رحیم یار خان، آصف رشید صاحب کی طرف، آصف رشید صاحب کی طرف، کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ SHO صاحب نے جو ہے چھاپہ مار ٹیم کو تشکیل دی ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے کوئی کارروائی عمل میں آئی ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ پولیس جو ہے دیکھیں SHO کی، آپ کہہ رہے تھے نا کچے کی بات، مجھے یہ بتائیں کہ کیا علاقے کے SHO کی ذمہ داری نہیں ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ؟ وہ عوام کی ٹیکسوں کی رقم سے ان کی گاڑیاں، ان کی وردیاں، ان کی تنخواہیں، عوام کے جو عوام ہے ان کے ٹیکسوں سے جاتی ہے نا، عوام کے پیسے سے، عوام کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے۔ یہ فنڈامنٹل بنیادی جو حقوق ہیں اس میں کیا ہے؟ وہ قانون کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے DPO نے عوام کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس وقت تو مطلب جو ہے آپ کی ڈسٹرکٹ کی پولیس کے جو ہے بالکل جو ہے ناکام ہو چکی ہے، بالکل نکارہ ہو چکی ہے، مطلب ہے کہ کسی قسم کی عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ اچھا یہ جو بات ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد تھانہ ایئرپورٹ کی پولیس جو ہے موقع پر پہنچی جب ڈاکو جو ہے لوٹ پھوٹ کر کے جو ہے وہ جا چکے تھے، تو اس حوالے سے جو ہے DPO صاحب نے یا پولیس افسران نے کوئی جواب دیا اس پہ؟ بھائی انہوں نے کہاں پہ ان کا جواب دیں گے؟ وہ انڈسٹون کے آگے وہاں پہ لگا کے پچھلی رات واردات ہوئی ہے،
یہ گلا منڈی کے اندر ہوئی ہے، اس کے بعد سنی پول کے اوپر ہوئی ہے، ہر جگہ پہ تو ڈیلی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ وہ تو جواب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ رپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی پی او تو سارا دن سویا رہتا ہے، ایک بندہ کا کام ہی سونا ہے، تو وہ ڈی پی او کیا پوچھے گا کسی سے؟ کیا دیکھیں جو پچھلا ٹینڈور تھا ڈی پی او رضوان عمر گوندل صاحب کا، جی وہ سنہری لفظوں میں جو ہے اس کو یاد کیا جا رہا ہے، اور اب جو ہے عمران احمد ملک جب آئے تو یہ کچا میں واردات ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ڈی پی او صاحب کو بلایا گیا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں، کچے کی وارداتیں جو ہے پکے میں آ گئی ہیں؟ سر میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہے کہ وہ ناکام نہیں ہوئے؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ جی مجھے بتائیں نا۔ اب عوام مایوس ہو چکی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ عوام کے اندر تو اتنی کی جب سے دوبارہ یہ آئے ہیں تو بڑی تیزی سے واردات میں اضافہ ہوا ہے، بڑی سپیڈلی اضافہ ہوا ہے، تو اگر دوبارہ وہ آئے ہیں تو ان کو کنٹرول کریں، ان کو کنٹرول کریں۔ 8 بجے صبح آ کے آفس بیٹھیں، جب ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھتا ہے، وکیل بیٹھتا ہے، لیڈر بیٹھتا ہے، سیشن کورٹ میں ججز بیٹھتے ہیں، سول ججز بیٹھتے ہیں، تو ہمارا ڈی پی او کیوں نہیں 8 بجے صبح آفس میں آ کے بیٹھتا؟ صحیح، اس کو آ کے عوام آ کے جی بالکل، عوام کے مسائل جو ہیں وہ سننے چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر موقع پر جو ہے احکامات بھی جاری کرنے چاہیے تاکہ ایس ایچ او صاحبان جو ہے اس پہ کارروائی کر سکے۔ لیکن تھانہ ایئرپورٹ کے ایس ایچ او رانا شاداب جو ہیں وہ اس قدر جو ہے سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک واردات ہوتی ہے وہاں پر 20 لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد پولیس وہاں پہنچتی ہے، لیکن کوئی ملزم بھی جو ہے ایف آئی آر تو درج ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ میں ڈی پی او رحیم خان سے اور ایس ایچ او رانا شاداب ایئرپورٹ اور سٹی سرکل کے جو ڈی ایس پی ہیں اثر رشید صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فیل فور ملزموں کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ بیچارہ مطلب یہ ہے کہ انتہائی سفید پوش لوگ ہیں، ان کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے، تاکہ جو ہے نا اور آئندہ کا لائحہ عمل بنایا جائے کہ تاکہ ایسی وارداتیں نہ ہوں۔ اچھا خان صاحب، یہ جو باقی متاثرین ہیں 4 لوگوں کو تو اس میں ایڈجسٹ کر دیا گیا، باقی متاثرین کا جو ہے وہ بھی کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں کیا؟ جی وہ بھی احتجاج کریں گے، اور یہ بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے فیل فور علاقے والوں نے جتنی بھی بستیاں میں نے گن کے سنائی ہیں، فیل فور احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ کل کو ڈی پی او رحیم خان یا ڈی ایس پی سٹی رحیم خان یہ ایس ایچ او ایئرپورٹ ہمیں یہ نہ کہے کہ عوام کو کہ آپ فیل فور نکل آئے ہیں مطلب سڑکوں پہ۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ملزمان کو پکڑیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تو پھر لا محالہ ہمارے پاس آخری حال تو پھر احتجاج کا ہے، وہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جی بالکل، آخری حال جو ہے وہ احتجاج کا ہے۔ لوگ جو ہے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور شام 7:30 بجے کے بعد جو ہے ایک ٹائم تھا جب کہا جاتا تھا کہ مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلنا، سائیکل چھینا جائے گا، موٹر سائیکل چھین، لیکن اب جو ہے اس جدید دور میں جب پولیس بھی بڑی فاسٹ ہو چکی ہے، لیکن ان دنوں ان حالات میں جب وارداتیں ہوں گی تو عوام کیسے گھر سے نکلے گی؟ کیا ہم آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ اور یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اور ایس ایچ او صاحب جو ہے اتنی دیر سے کیوں پہنچے؟ یعنی 1.5 گھنٹے کے بعد 15 پہ 5 کال کرنے کے بعد جو ہے 1.5 گھنٹے بعد پولیس موقع پہ کیوں پہنچی؟ یہ سوالیہ نشان ہے جو ڈی پی او رحیم خان کے لیے بھی ہے، آئی جی پنجاب کے لیے ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے بھی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امین خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ